أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جنت میں اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہماری موت مومن کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں آئے گی، تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اگر ہماری موت کفر کی حالت میں آتی ہے، شرک کی حالت میں آتی ہے، بے نمازی کی حالت میں آتی ہے، تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. تم میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو پہلے جنتیوں والا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے نیک عمل کرتے کرتے کہ اس کے درمیان، جنت کے درمیان ایک بتہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کہہ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اس کے بعد میں وہ آدمی آگے چل کر کے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، یا کہہ لیجیے گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ آخر میں جہنم میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر پہلے خوب نیک عمل کیا، لیکن آگے چل کر کے بگڑ گیا، ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا، گمراہی کے راستے کی طرف چلا گیا، ضلالت کے راستے کی طرف چلا گیا، اور اس حالت میں اس کی وفات ہوئی اور وہ جہنم میں چلا گیا. اور تم میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو پہلے جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، خوب برے عمل کرتا ہے، خوب گناہوں کا کام کرتا ہے، پہلے بچپن میں یا نادانی میں خوب غلط کام کرتا ہے، لیکن پھر آگے چل کر کے وہ سدھر جاتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر پہلے خوب غلط کام کیا، خوب گناہوں کا کام کیا، لیکن آگے چل کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، ہدایت کے راستے پر آ گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی اور وہ جنت میں چلا گیا. اس کے بعد آگے بیان کیا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جو شخص اس دنیا سے جس حالت میں جائے گا اس کو اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا، جس کی موت جس حالت میں آئے گی اس کو اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4. پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس طرح سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تم لوگوں کو موت نہ آئے مگر ہاں اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں مسلمان ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے. یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، مومن بنایا ہے، تم اللہ سے ڈرو، اور جب ایک دن مرنا ہی مرنا ہے تو مسلمان ہو کر کے ہی مرو. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان دونوں نے بھی اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی تھی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران کے اندر ذکر کیا اس چیز کو. سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر بھی 1 ہے، الف لام میم کے اندر وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. وصیت کا معنی کیا جانتے ہیں؟ وصیت اس کو کہتے ہیں جو آدمی مرنے سے پہلے باتیں بتاتا ہے اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، اس کو وصیت کہتے ہیں. وہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے بیان کیا یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، اسی اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا، پسند کیا ہے، لہذا تم اسی اسلام پر چلنا، اسی مذہب پہ چلنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تم سب مسلمان ہو کر کے ہی مرنا. یہ اللہ نے بیان کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ ہماری موت مسلمان کی حالت میں کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا چاہیے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں
موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، ایمان کی حالت میں دینا، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. بند کروں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا بالکل نہ کرے. کسی مصیبت آنے کی وجہ سے، پریشانی آنے کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا بالکل نہ مانگے، بالکل نہ کرے، ہرگز نہ کرے. ہاں اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو اس انداز میں کرے. کیا؟ اللہم احیینی خیرا لی، اے اللہ رب العالمین تم مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے جینا بہتر ہو. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ رب العالمین تم مجھے اس وقت تک موت دینا، اس وقت موت دینا جب موت میرے حق میں بہتر ہو. کیا بات ثابت ہوئی؟ اے اللہ تم مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب موت دینا تو اس وقت موت دینا جب موت ہمارے لیے بہتر ہو. یہ دعا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے مومن کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں موت آئے، اس کے لیے ایک دو آیت میں بیان کر دیتا ہوں، وہ دعا پڑھنی چاہیے اور آپ کو. جب موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعونیوں کا مقابلہ ہوا تھا جادوگری کا، تو فرعونی لوگ ہار گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے. تو فرعون کے جو جادوگر لوگ تھے وہ جب دیکھے کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے ہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، سچے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں. تو ان لوگوں نے اسلام لے آیا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کے بعد فرعون نے ان کو دھمکی سنائی جادوگروں کو کہ تم نے مجھ سے پہلے تم لوگ ایمان لے آئے ان پر، اب میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا. دھمکی سنائی فرعون نے. تو جادوگروں نے کہا نہیں، اب تم مجھے جو کرنا چاہو کر دو، اب ہم لوگ اسلام سے نہیں پھر سکتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی. اس دعا کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 9. پارے کا نام ہے قال الملأ الذین استکبروا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس وقت موت دینا یعنی مسلمان کی حالت میں موت دینا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ رب العالمین تو ہم پر صبر اور استقامت کے دہانے کھول دے، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے، اور مسلمان کی حالت میں مجھے وفات دینا، مجھے موت دینا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے ایک نبی، انہوں نے بھی اللہ سے اسی طریقے دعا مانگی ہے اللہ رب العالمین سے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 12 اور پارہ نمبر 13. پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. رب فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے زمین کے اندر بھی اور آسمان میں بھی. اے اللہ رب العالمین، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. توفنی مسلموں، اے اللہ تمہیں مسلمان کی حالت میں وفات دینا، مسلمان کی حالت میں موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر لینا، میرا شمار نیک لوگوں میں کر دینا، مجھے نیک لوگوں میں ملا دینا. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے. اس لیے اس طرح کی دعا ہمیں بار بار اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے کرنی چاہیے.